اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1445 ہجری شہادت امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے کی مجلس بعنوان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خطبات علی علیہ السلام کے عظیم الشان عنوان کے تحت میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نذر کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں۔ پروردگار عالم نے کتاب مبین میں آیہ ولایت میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ المائدہ کی 55ویں آیت ہے جو آیہ ولایت کہلاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کے اسم سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ صاحبان ایمان جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ ہمارا حاکم ہے، رسول اللہ ہمارے حاکم ہیں، اور مولا علی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی جب مسلمانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام نمازی عبادت کر رہے تھے، اس وقت ایک سوالی جب مسجد نبوی میں سوال کرتا ہوا آیا تو کسی نے بھی اس کے سوال کو پورا نہیں کیا، اور وہ مسجد سے یہ کہتا ہوا نکلا کہ بار الہ تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں۔ ابھی یہ شکوہ بارگاہ خداوندی میں کرنا تھا کہ اسی وقت مولا علی علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ میں اس کو عطا فرمائی۔ اسی نسبت سے مولا علی علیہ السلام ولی اللہ ہیں۔ ولی کے معنی ولایت سے ہیں، اور ولایت کے مطلب حاکمیت کے ہیں، اور ولی کے معنی حاکم ہیں۔ یہ منصب ازلی ہے۔ گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کی نظر جو مولا علی علیہ السلام کے فضائل کیے، اس میں مولا کا علم و حکمت، شجاعت اور سخاوت کے ساتھ ساتھ بزبان من کنت مولا فہذا علی مولا، اور وہ بزبان دعوی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کے دعوے کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کا وہ عظیم الشان خطبہ جو آپ نے پروردگار عالم کی شان میں کمال توحید اپنے خطبے میں بیان فرمایا، اور مولا علی علیہ السلام کی کمال علمی بصیرت ہے کہ آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، اور کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے اس کی صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے
اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا۔ اور پروردگار عالم وہ ہے جو زمان و مکان میں نہیں آتا۔ پروردگار عالم اللہ رب العزت ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور علی ولی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی وہ کمال علمی بصیرت جس کے تحت آپ نے توحید پر وہ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جس پہ تمام عالم اسلامیت حیران و پریشان دکھائی دیتی ہے کہ ایک شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں مرد میدان اور دین اسلام کا فاتح اعظم دکھائی دیتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 علوم لے کر انہیں مزید 10,000 علوم کی شاخوں میں تقسیم بھی کر رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی علمی بصیرت میں ان کا کوئی ثانی نہیں دکھائی دیتا، نہ شجاعت کے میدان میں نہ علمی بصیرت میں۔ اور اگر مولا علی علیہ السلام مصلی عبادت پہ تشریف لاتے ہیں تو مسجد کوفہ میں تمام مسلمانوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ علی ہی ہیں جو شگافتہ سر کے ساتھ فزت برب کعبہ کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ نہ علی جیسا علم دیکھا، نہ شجاعت، نہ سخاوت، اور نہ علی جیسی عبادت کسی نے دیکھی۔ کوئی علی علیہ السلام کا ثانی نہیں ہے۔ آج کی مجلس کے وسیلے سے میں آپ کے سامنے مولا علی علیہ السلام کا وہ عظیم الشان خطبہ پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گی، جس کے راوی اصبغ ابن نباتہ ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، اور وہی روایت کرتے ہیں کہ ایک روز امیر المؤمنین امیر کائنات اپنے عصمت سرے سے اس شان اور عظمت کے ساتھ برآمد ہوئے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کوفے میں قیام پذیر تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ اپنے سر اقدس پہ رکھا، آپ کی ابا قبا اور پٹکا رسول اللہ کا پہنے ہوئے تھے، اور آپ نے اپنے دوش پر رسول اللہ ہی کی چادر کو بھی اوڑھ رکھا تھا۔ پاؤں میں پاپوش مبارک نعلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنے ہوئے تھے، اور آپ کمر میں رسول اللہ ہی کی تلوار کو لگائے ہوئے عصمت سرے سے اس شان کے ساتھ برآمد ہوئے، اور آپ کا رخ مسجد کوفہ کی جانب تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر مسجد کوفہ پر تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے پوچھو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، اور میری دونوں پسلیوں کے درمیان علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو میں نے اپنے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرے لیے ایک مسند بچھا دی جائے اور اس پر بیٹھ جاؤں تو میں اہل توریت کے فیصلے توریت سے، اہل زبور کے فیصلے زبور سے، اور اہل انجیل کے فیصلے انجیل سے کروں، اور اہل قرآن کے فیصلے قرآن سے کروں۔ اور جب میں فتویٰ دوں تو تم دیکھنا کہ یہ تمام کتابیں خود کہنے لگیں گی کہ جو کچھ اللہ نے ہم میں نازل فرمایا ہے، اس میں سے آپ نے جو کچھ فتویٰ دیا اس کی تصدیق ہم کرتے ہیں کہ کتاب خود بول کر، علم خود بول کر میرے فتوے پر گواہی دے گا۔ مولا نے فرمایا تم لوگ روز و شب تلاوت قرآن کرتے ہو، بس کیا تم میں سے ایک متنفس سانس لینے والا یہ بھی جانتا ہے کہ خدا نے اس میں کیا کیا نازل فرمایا ہے؟ ورنہ قرآن کی اس آیت سے میں تمہیں بتاؤں گا، آگاہ کروں گا کہ جو کچھ تھا، جو ہے، اور جو کچھ روز قیامت تک ہونے والا ہے۔ اور وہ آیت یہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے قائم کر دیتا ہے۔ ام الکتاب تو اسی کے پاس ہے۔ مولا نے پھر فرمایا سوال کرو مجھ سے کہ قبل اس کے مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔
اس کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور روح کو پیدا کیا، اگر تم مجھ سے آیات کے متعلق سوال کرو تو میں یہ بتاؤں گا کہ کون سی آیت رات میں نازل ہوئی اور کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی، کون سی مدنی ہے اور کون سی آیت مکی ہے، میں تنزیل و تعویل تمہیں بتاؤں۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کون سی آیت منسوخ ہے اور کون سی آیت جو ہے وہ محکم ہے، اور یہ بھی میں تمہیں بتاؤں کہ کون سی متشابہ ہے اور کس کی کیا تعویل ہے، کیا تنزیل ہے جس کی تمہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے اس خطبے میں بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو خلوص سے لا الہ الا اللہ کہے اس کے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں جیسے سفید کاغذ سے سیاہی مٹ جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو دوسری مرتبہ خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے تو اس کے لیے آسمان، اس کی دعا جو ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور جو تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ خدا فرمائے گا کہ ٹھہر جا، میری عزت و جلال کی قسم، جو کچھ اس کے ساتھ ہے اس کے گناہوں کے باوجود جو پورا کلمہ پڑھے، پروردگار عالم اس کے لیے فرمائے گا کہ میں اس کو بخش دوں گا باوجود اس کے کہ اس نے وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، اس کی طرف پاکیزہ کلمات صعود کرتے ہیں اور اس کو عمل صالح بلند کرتا ہے، یعنی جب اس کا عمل نیک ہوتا ہے تو اس کا قول، اس کا کلام بلند کیا جاتا ہے۔ مزید مولا علی علیہ السلام نے بہت سے سوالات ہیں جن میں اصحاب سے متعلق بھی سوالات کیے گئے کہ مولا ان اصحاب کے بارے میں بتائیے، اور جیسے جیسے سوالی نے سوال کیا مولا اصحاب کا تعارف اس طرح کروا رہے تھے کہ جب ابو ذر غفاری کے معاملے میں سوال ہوا تو مولا نے فرمایا رسول اللہ سے سنا ہے کہ کسی شخص پہ نہ کسی درخت نے سایہ ڈالا اور نہ زمین تنگ ہوئی جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ پھر سلمان فارسی کے متعلق آپ نے فرمایا مبارک ہو سلمان، ہم اہل بیت سے ہے اور تم میں حکیم لقمان کے مثل ہے اور اولین و آخرین کا علم اس میں ہے، سلمان فارسی کو حاصل ہے۔ مولا نے مزید حذیفہ یمانی کے متعلق فرمایا کہ وہ ایک مرد تھا جو منافقین کے نام جانتا تھا، اگر تم اس سے حدود خدا کے متعلق سوال کرتے تو تم اس کا عالم پاتے۔ امیر المومنین نے عمار بن یاسر کے متعلق فرمایا کہ وہ ایک مرد تھا جس کے گوشت اور خون پر خدا نے جہنم کو حرام کر دیا، ان میں سے کسی چیز کو مس کرے۔ اس کے بعد مولا سے مزید بہت سے سوال ہیں جو مولا نے اپنے اس خطبہ سلونی میں ارشاد خطبے کے وسیلے سے جب مولا علی علیہ السلام سے میزان کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کتاب مبین میں اللہ رب العزت نے 101واں سورہ القاریہ مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا، اس کی 11 آیات ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے اسم سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قاریہ کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ قاریہ کیا ہے؟ جس دن لوگ پتنگوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی کپاس کی طرح ریزہ ریزہ دکھائی دیں گے۔ اس دن جس کا میزان عمل بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس کا میزان عمل ہلکا ہوگا وہ جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اب پہلے میزان کو سمجھ لیجئے۔ میزان تولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہر چیز کا ایک الگ میزان اور معیار ہے۔ فاصلے کو ناپنے کا الگ معیار ہے، تولنے کے لیے، کپڑے کو ناپنے کے لیے، وزن کو تولنے کے لیے الگ الگ معیار مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کتاب مبین میں نماز کے اجزاء جس میں تکبیر، قیام، رکوع و سجود اور سلام تو موجود ہے مگر ترتیب نہیں ہے۔ میزان عمل کو اسوہ رسول کہتے ہیں۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میزان عمل ہے، اور آپ نے مقام خم غدیر پر ارشاد فرمایا کہ میزان ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ مولا علی علیہ السلام جو کل ایمان بھی ہیں اور میزان ایمان بھی ہیں، یعنی ہر عمل جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام اس کا معیار ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا اور تبرہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہی کے لیے ہے۔ اس کا معیار جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ ہی صراط مستقیم ہیں جس پر قائم و دائم رہ کر ہم معیار کے مطابق عبادات کو انجام دیتے ہیں۔ مزید میزان کے معاملے میں قاری عالم نے فرمایا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پیغام کا وصول کرنے والا ہوتا ہے، اور رسول وہ ہے کہ جو پیغام کو آگے پہنچا دے حکم کے مطابق، اور امام وہ ہے جو اپنے عمل سے اس پیغام کو انجام دے۔ اسی نسبت سے امام میزان عمل اور میزان ایمان ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو میزان کا تعارف بتایا، اور یہی میزان مودت ہے جس کے لیے ہر امام نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو اپنی حیات میں مقدم رکھا۔ جہاں تہذیب و ثقافت، تہذیب و تمدن کتاب مبین کے مطابق آئمہ علیہ السلام نے انسانیت کی تربیت فرمائی، وہاں پر عزاداری امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ بلند و مرتبہ رکھا۔ بلکہ امام علی رضا علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ جیسے ہی ماہ محرم افق پہ نمودار ہوتا، آپ اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیتے، سیاہ لباس زیب تن کرتے، اور امام اپنے ہاتھوں سے فرش عزائے امام حسین علیہ السلام کا اہتمام فرماتے اور صدا بلند کرتے کہ اے مدینے والو، آؤ ہمیں ہمارے جد بزرگوار کا پرسہ دو۔ اور اگر یہی چاند آپ سفر میں دیکھتے تو اسی وقت سواری سے اتر آتے، آپ کے غلام آپ سے پوچھتے مولا ایسا کیا ہوا، تو آپ فرماتے کہ ماہ محرم افق پہ نمودار ہو گیا ہے۔ اسی نسبت سے امامت نے اپنی زندگی میں غم امام حسین علیہ السلام کو مقدم رکھا اور فرمایا کہ میزان مودت عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور بالخصوص امام علی رضا علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جب ہم بعد نماز و مجلس عزائے امام حسین جب بھی امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا، کیونکہ یہ امام علی رضا علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، اور امام کی اولاد مولا علی علیہ السلام کی اولاد کے برابر ہے۔ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 18 ہی بیٹے اور 18 ہی بیٹیاں ہیں، جن میں بڑے امام علی رضا علیہ السلام ہیں، اور ادھر بڑی بیٹی جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہیں۔ کہ جب امام رضا علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، اس وقت شان امامت یہ تھی کہ آپ نے بھی اپنے جد بزرگوار کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کا امامہ آپ کے سر پہ، اور آپ کے شانوں پہ رسول اللہ ہی کی عبا قبا اور پٹکا کمر میں باندھا ہوا تھا۔ اور آپ وہ ہستی ہیں کہ بعد کربلا مدینہ منورہ ہو، عرب ہو یا عجم ہو، تمام امت رسول نے ذوالفقار کو بعد کربلا امام علی رضا علیہ السلام کی کمر میں ہی بندھا ہوا دیکھا تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے جب مدینہ سے ہجرت فرمائی، اس وقت آپ قبر رسول سے رخصت ہوئے۔ آپ کی بہن جناب فاطمہ معصومہ زیر آسمان ہاتھ میں تسبیح لیے بارگاہ خداوندی میں اپنے بھائی کی سلامتی کے لیے مناجات کر رہی تھیں۔ آپ امام محمد تقی علیہ السلام کے ہمراہ، اپنے بیٹے کے ہمراہ مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور کعبۃ اللہ کی زیارت کے بعد بصرہ سے نیشاپور کے راستے خراسان کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کو شاہ خراسان بھی کہا جاتا ہے، اور آپ
शम्स शमूस के लक़ब और ख़िताब से भी नवाजे गए। और कहा जाता है आपकी ज़ियारत में कि अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस व या अनीस नफूस, जो नफ्सों का सुकून पहुँचाने वाला है। यही हुआ कि मामून रशीद मलून की तो ये ख्वाहिश थी कि आपको नीशापुर के रास्ते से इसलिए लाया जाए ताकि ज़्यादा चाहने वाले आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद ना हों, मगर उस रास्ते में इस कदर मजमा मौजूद था और पुकार पुकार कर यही कह रहा था कि मौला जमाले इमामत दिखाइए। उस वक्त जब आप अमारी में सवार थे, स्याह पर्दों को जब आपने हटाया तो ऐसा लगता था कि जैसे आसमान पर अब्बरे स्याह रहमत को लिए हुए है, कि आपके चेहरा-ए अक़दस, वो पुरनूर चेहरा और ज़ुल्फ़े मुबारक जो शानों पे पड़ी थी, आपका चेहरा मिसले 14वीं के चाँद के चमक रहा था। और आपके चेहरा-ए अक़दस की ज़ियारत का करना था कि वो लोग जो जिनमें 24,000 तो मौर्रिख़ थे, जिन्होंने अपने आप को, अपने पाँव को, अपने रहवार से, रकाबों को चाकू से काट दिया और ज़मीन पर आपकी सवारी के साथ साथ बाप्यादा चलने लगे और फरमान और कहते जाते थे, मौला कुछ लिखवा दीजिए, आज उम्मत को जमालो जलाले इमामत ऐसा दिखा कि जिसका एक रुख दिखे तो मोहम्मद लगे और दूसरे रुख से देखा जाए तो अली मुर्तज़ा का जमाल लिए हुए था। यानी जमाले मुस्तफ़ा और जलाले मुर्तज़ा को लिए हुए अली रज़ा अलैहिस्सलाम की सवारी नीशापुर के रास्ते में थी। और तमाम मौर्रिख़ पुकार पुकार के ये कह रहे थे, मौला कुछ लिखवा दीजिए। ये इल्म का बहर है कि जिसने एक ऐसी हदीस लिखवाई कि जिसका हवाला इस तरह दिया। मौला ने फरमाया, मैंने सुना अपने बाबा मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने बाबा जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने बाबा मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, और उन्होंने अपने बाबा अली ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने अपने बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने भाई हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने बाबा अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम से, और उन्होंने अपने भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। और रसूल अल्लाह के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बज़रिया वही परवरदिगार आलम का ये पैगाम लेकर नाजिल हुए। आपने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का क़िला है। और ये कहकर आपने अमारी के पर्दे को गिरा दिया। इसके बाद वो लोग जो आपकी अमारी के गिर्द प्यादा चल रहे थे, पुकार पुकार के कहने लगे, मौला और कुछ फरमाइए। तो आपने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह अहसनी ला इलाहा इल्लल्लाह फमन दखला अहसनी अमन मिन अज़ाबी। मौला ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अज़ाब से निजात पा गया। इसके बाद आपने अमारी के पर्दे को गिरा लिया। उसके बाद आपने फरमाया कि इस क़िला ला इलाहा इल्लल्लाह में दाखिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त मैं अली हूँ। ये वो पैगाम था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में वसीयत के तौर पे लिखवाना चाह रहे थे, मगर कलम और कागज़ मांगने पर भी ना लाया गया। मगर आज वही मौर्रिख़ थे जिनकी तादाद 24,000 बताई जाती है, और वो यही लिख रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का किला है, जो इसमें दाखिल हुआ वो अज़ाब से बच गया, मगर अलीयुन वलीउल्लाह उसकी एक शर्त है। और फिर ये ताजदार इमामत, ये 8वां ताजदार इमामत अपना इख्तियार विलायत दिखाते हुए नीशापुर के रास्ते से उस मंजिल व मकाम पर पहुँचे कि जिस मंजिल पर मौला रज़ा अलैहिस्सलाम फ़ख्रे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं और फ़ख्रे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी हैं। आपने एक पत्थर पे बैठकर वुज़ू के लिए पानी तलब फरमाया। वहाँ पर पानी मौजूद नहीं था। आपने पाँव से ठोकर मारी तो वहीं पर चश्मा जारी हो गया, और जिस पत्थर पे आप बैठे थे उसी पत्थर पे आपके निशाने कदम सख्त हो गए। आपने पानी से वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। जिस दरख्त के सहारे से आप उठे वो दरख्त उस वक्त खुश्क था, लेकिन जैसे ही मौला
رضا نے اس درخت کا سہارا لیا، اس پہ اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک رکھا، اسی وقت وہ درخت جو خشک تھا وہ سرسبز یعنی نہال ہو گیا خوشی سے۔ آج بھی وہ بابرکت درخت نیشا پور کے راستے میں موجود ہے اور اس کے پتوں سے مومنین جو ہیں وہ فیض یاب ہوتے ہیں۔ ایک سرسبز باغ ہے اس مقام پر جہاں پر نشان قدم موجود ہیں۔ اس کے بعد مولا نے اپنی نگاہ امامت کو اپنے اختیار ولایت کے تحت ایک پہاڑ کی جانب کیا تو وہ پتھروں سے بنا ہوا پہاڑ مٹی کا ہو گیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مولا ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہمیں دور سے مٹی لانا پڑتی ہے، ہم برتن بناتے ہیں اور انہیں فروخت کرتے ہیں۔ مولا قدم بڑھاتے جاتے تھے اور معجزات دکھاتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد شاہ خراسان کے صوبے میں پہنچا اور اس وقت مولا رضا علیہ السلام کے لیے یہ اہتمام ہوا کہ آپ کو ولی عہدی کا عہدہ بھی عطا ہوا اور آپ کے لیے ایک کرسی جو ہے وہ دربار میں رکھوائی گئی، اور پھر آپ نے کہا کہ اسلام کا رنگ جو ہے وہ سبز رکھا جائے، اور پھر آپ نے نئے سکے ڈھلوائے، وہ سکے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے چل رہے تھے، جن پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور اللہ کی جانب سے آخری نبی لکھا گیا تھا۔ ان سکوں کے بجائے آپ نے وہ سکے جاری کروائے جن پر امام علی رضا علیہ السلام کا نام مبارک لکھا تھا۔ ان سکوں کو جو وہاں پر رہنے والے خراسان کے لوگ تھے، آپ کے چاہنے والے، بطور تبرک استعمال کرنے لگے۔ سفر میں، اپنے گھروں میں وہ ان کو امام ضامن کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ امام رضا علیہ السلام کو ضامن و سامن امام بھی کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت مولا اس کرسی پہ تشریف فرما ہوئے جو دربار میں موجود تھی، اور جب آپ کے ہاتھ پر بیعت لی گئی ہے، وہ حسین منظر تھا کہ جب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے آ رہے تھے جوک در جوک، اس وقت سب نے اس طریقے سے بیعت کرنا چاہی جس طرح اب تک بیعت ہو رہی تھی، یعنی ہاتھ کو پھیلا کر۔ اس وقت مولا رضا نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ ہمارا ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جس کے لیے کتاب مبین میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ میں کہ ید اللہ فوق ایدہم، اللہ کا ہاتھ بلند ہے۔ ہم ہاتھ پھیلا کر بیعت نہیں لیتے بلکہ ہم ہاتھ کو بلند کر کے بیعت لیتے ہیں۔ مولا نے اشارے سے بتایا، اور پھر جب لوگ آپ کے انگوٹھے سے انگوٹھا ملا کر بیعت لینی چاہی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بیعت ہمیشہ چھوٹی انگلی کی طرف سے شروع ہوگی اور پھر ہاتھ کے انگوٹھے پر تمام ہوگی۔ اس طرح مولا کے ہاتھ پر بیعت لی گئی، مولا کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ پھر بہت سارے معاملات ہیں کہ مولا رضا علیہ السلام کے نام سے جو رسالے چھپے ہیں اس میں طب امام علی رضا علیہ السلام پر ہے۔ اس کے علاوہ وہ 18,000 سوالات جن کے جوابات آپ نے مامون رشید کے دربار میں بیٹھ کر دیے تھے، وہ علمی سوالات جو آپ سے کیے گئے، اس کے 18,000 سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے اپنے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت اور علم کے مطابق دیے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا علمی کارنامہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک صوفی کو قید کر کے لایا گیا اور مامون رشید نے اس کو موت کی سزا سنائی، تو اس صوفی نے اپنے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اے مامون رشید، تو مجھ پہ کس طرح سزا کی حد جاری کر سکتا ہے جبکہ تو ایک ایسی ماں کی اولاد ہے کہ جس کو اس مال سے خریدا گیا تھا جو آل محمد کا حق تھا۔ اس نسبت سے، کیونکہ اگر تیری ماں آزاد کردہ غلام ہوتی تو اور بات تھی، لیکن اس مال سے خریدا گیا تھا جو آل محمد کا حق تھا، لہٰذا تو مجھ پہ حد جاری نہیں کر سکتا، مجھے سزا نہیں سنا سکتا۔ اس وقت جب مامون رشید نے مولا رضا کی طرف دیکھا تو امام یہ کہہ کر اٹھے کہ اگر کوئی اپنے حق میں صحیح حجت پیش کر دے اور دلیل پیش کر دے تو پھر اس پر سزا جاری نہیں کی جا سکتی۔ اس نے جو حجت پیش کی ہے وہ حق اور سچ ہے۔ یہ سن کر مامون مولا رضا کا دشمن ہو گیا، وہ مامون کہ جس کے باپ ہارون رشید ملعون نے یہ ریاست اپنے 2 بیٹوں کو دی تھی، امین اور مامون کو۔ اور مامون کو یہ خوف تھا کہ میری بیٹیاں ہیں اور امین کے ہاں بیٹے ہیں، اور جیسے ہی مامون رشید تخت پہ آیا اسی وقت اس کی رعایا میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی، جس سے بچنے کے لیے اس نے مولا رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کے طور پر بلوایا تھا مدینے سے، اور کہا تھا اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو قتل کروا دیں گے۔ تو مولا رضا علیہ السلام نے امر الہی کے تحت
مدینہ منورہ سے سفر کر کے خراسان تشریف لائے تھے، اور جیسے ہی آپ نے مامون سے یہ بات کہی کہ تو اس پہ حد جاری نہیں کر سکتا، اس نے اپنے حق میں سچ، حجت اور دلیل پیش کر دی ہے، تو اسی وقت مامون رشید مولا کا دشمن ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ ان کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے، اور بہت سارے ایسے شرعی معاملات تھے جس میں جتنی بھی امت تھی اس وقت خراسان کی اور فارس کی، وہ مولا رضا علیہ السلام کی معتقد ہو چکی تھی۔ مولا کی بڑھتی ہوئی شہرت اور لوگوں کے دلوں میں جو آپ کی محبت تھی، اس سے مامون کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور یہ وصیت مولا رضا نے اپنے غلام ابو سلط سے کر دی تھی کہ ابو سلط جلد ہی یہ مامون رشید مجھے زہر دلوا دے گا، اور پھر میرے لیے کفن بھی بھجوائے گا، اور میرے جنازے کے آگے آگے سیاہ لباس پہن کے گریہ کناں بھی ہوگا، یہ اس کی سازش ہوگی۔ اے ابو سلط، یاد رکھنا کہ یہ میرے غسل و کفن کا انتظام کرے گا، مگر معصوم کو ہمیشہ معصوم ہی غسل و کفن دیا کرتا ہے۔ میرا بیٹا محمد تقی علیہ السلام مدینہ سے باعجاز آئے گا، تو میری لاش کو ایک سفید حجرے میں، ایک سفید خیمے میں رکھ دینا پہاڑ کے اوپر، اس جگہ میرا بیٹا محمد تقی آئے گا اور مجھے غسل و کفن کے فرائض انجام دے گا، اور وہی میری نماز جنازہ بھی پڑھائے گا، جبکہ میری قبر مامون رشید ہارون رشید کی کے پہلو میں بنانے کی کوشش کرے گا، جبکہ وہاں پر جتنی بھی ضرب ماری جائے اس زمین پہ میری قبر نہ بنا سکے گا، بلکہ میری قبر کا وہ مقام ہے جو ہارون رشید کی قبر کے سرہانے میں ہے، وہاں پر ایک ہی زمین پہ ضرب لگائی جائے گی تو ایک پتھر ہٹے گا جس کے نیچے پانی برآمد ہوگا، اس پانی میں 2 چھوٹی مچھلیاں ہوں گی اور پھر ایک بڑی مچھلی ظاہر ہوگی جو اس پانی اور ان مچھلیوں کو نگل لے گی، اور وہیں پر ایک پتھر برآمد ہوگا جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ قبر علی رضا غریب طوس کی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ پھر دربار میں امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا، جہاں پر ایک تشت تھا جس میں ایسے پھلوں کو رکھا گیا تھا جن پر زہر ملا ہوا تھا، جس میں سے 3 دانے انگور کے مولا رضا علیہ السلام نے تناول کیے، جس کا اثر یہ تھا کہ مولا کی حالت غیر ہو گئی اور آپ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ اپنے حجرے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ مامون رشید نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ بستر امامت پہ جا کر تڑپ رہے تھے، آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے لہو بہنے لگا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب خراسان میں رہنے والے، جب فارس کے رہنے والے سرو سینہ پیٹ کر ہائے رضا، ہائے امام رضا کی صداؤں کو بلند کر رہے تھے۔ بس یہ وہ وقت تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام کی کوئی خیریت بھی بہن کو موصول نہ ہوئی، تو اس وقت جناب فاطمہ معصومہ اپنے 7 بھائیوں کے ہمراہ مدینہ سے قم کی جانب روانہ ہوئی۔ جب والی قم کو یہ معلوم ہوا کہ فاطمہ معصومہ بی بی جو ہیں وہ تشریف لا رہی ہیں، اس وقت اس نے یہ اہتمام کیا اور کہ پورے قم کے گھروں کے اوپر سیاہ پرچم لہرا دیے، سیاہ کناتیں لگوائی گئیں، اور قم کی رہنے والیوں سے کہا خبردار بہن کو پہنچتے 7 بھائی کی خبر نہ دینا، پہلے آرام سے بٹھانا۔ اور یہی ہوا کہ جب شہزادی کی سواری قم میں پہنچی، اس وقت والی قم کی زوجہ نے آپ کا استقبال کیا، کنیزوں نے آپ کے بازوؤں کو تھاما اور آپ نے قم کے ایک گھر میں قیام کیا، آپ کو وہاں پر باعزت و احترام بٹھایا گیا، اور جب آپ وہاں تشریف فرما تھی تو آپ نے وہاں کی عورتوں سے سوال کیا کہ اے عورتوں، تم نے یہ سیاہ لباس کس لیے پہنے، یہ سیاہ پرچم کیوں لہرائے گئے ہیں؟ کیا تمہارے والی یعنی قم کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا؟ اس وقت والی قم کی زوجہ دست بدستہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے جناب فاطمہ معصومہ سے کہا کہ ہاں بی بی، ہمارا بادشاہ مارا گیا، بی بی ہمارا بادشاہ علی رضا مارا گیا۔ بی بی آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ یہ سننا تھا کہ 17 دن جناب فاطمہ معصومہ قم زندہ رہی اور اپنے بھائی کو روتے روتے
انتقال کر گئی. مگر ہے کربلا میں بنت علی کی غربت کہ جب بھائی کو سوار کروانے کی منزل تھی اس وقت کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی. حسین پہ یہ غربت کا عالم تھا کہ نہ کوئی سوار کرانے والا تھا اور تھوڑے ہی وقت کے بعد دیکھ رہی تھی 70 قدم سے پکار کے کہہ رہی تھی نہ مار میرے بھائی کو. میری ماں نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا ہے. حسین کا لاشا وہ لاشا ہے کہ نہ غسل و کفن ہوا نہ دفن ہوا. بلکہ بی بی فرماتی ہے کہ میرے ہاتھ بندھے تھے, میں کوہنیوں کے بل چل کے اپنے بھائی کے لاشے پہ پہنچی, کوہنیوں سے پتھروں کو ہٹا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے. مجھے میرے بھائی کے بے سر لاشے سے یوں گزارا گیا جیسے میں اسے جانتی ہی نہ تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ اس عبادت کو بحق محمد و آل محمد قبول و منظور فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے میرے بھائی رضا, اے میرے بھائی رضا. السلام علیک یا غریب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى غریب الغرباء اے میرے بھائی رضا. اے غریب الغرباء اے میرے بھائی رضا. اے غریب الغرباء اے میرے بھائی رضا. تو کہ معصوم ہے قم, کہ معصوم ہے قم, تم سے دیتی ہے صدا. میرے بھائی رضا. یا رضا غریب الغرباء اے میرے بھائی رضا. تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری, دے ہواؤں کو ذرا حکم ہے میرے علی. سن لو آواز تیری, دل بغل جائے میرا. میرے بھائی رضا. یا رضا غریب الغرباء میرے بھائی رضا. دیکھنے آئی ہوں میں تم میں صورت تیری. اے غریب الغرباء دیکھ غربت میری, کوئی بتلاتا نہیں مجھ کو مشرق کا پتہ.